اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف کرنا دل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستانی ٹیم کے بارے میں بات کریں گے جو مبشر لقمان صاحب مشہور صحافی ہیں جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے اس کو انضمام الحق صاحب نے، جو ہمارے 1992 کی ورلڈ کپ کے ہیرو ہیں، انہوں نے پہلے ہی ایک کمپنی کے ذریعے ہائر کر لیا تھا یا خرید لیا تھا، اور اپنی مرضی کی سلیکشن کر کے جو ہے وہ طریقے جو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے بلیک میل کیا ہے پلیئرز کو بھی اور بورڈ کو بھی۔ تو اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ضمن ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے ان کی ایک کمپنی جو ہے یا کوئی ایک ان کا ایسا سسٹم ہے کہ وہ پلیئرز کو جو ہے ہائر کرتے ہیں، ان کی جو ہے مینجمنٹ، اور ان کو جو ہے دوسری فرینچائز میں بھیجتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں تو تھیں۔ لیکن بشیر لقمان صاحب نے باقاعدہ اس کمپنی کی جو ہے وہ یازو انٹرنیشنل جو انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہے اس کی ڈاکومنٹیشن بتائی ہے، اور پے در پے دو انہوں نے پروگرام کیے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا اس کے بارے میں پراپر میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ اچھا، بے شمار ٹویٹر پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی، اور ہمیں اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے 1992 کی ورلڈ کپ کے ہیرو ہیں، ایک ہی انہوں نے اننگ کھیلی ہے، جو 5 ورلڈ کپ کھیلے ہیں وہ ایک ہی اننگ وہ جو انہوں نے کھیلی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف۔ اس کے بعد ان کی انٹیگریٹی جو ہے ہمیشہ ہی مشکوک رہی ہے، بہت بڑے پلیئر تھے، لیکن اب جو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں میں آپ کو، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بشیر لقمان صاحب کا چینل جو ہے ان کا اپنا 2 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یازو انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے رجسٹر کرائی ہے، جس میں ایک ان کے انضمام الحق اس کے ڈائریکٹر ہیں، ایک جو ہے ان کے بھائی اس کی کمپنی سیکرٹری ہیں، وہ بھی بڑی سینئر پوزیشن ہے، محمد رضوان ہے، اور پورا گروپ ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ شہنشاہ آفریدی وغیرہ بھی۔ اس میں ایک جو گروپ کو چھوڑ گئے ہیں، جس کو وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ ہے وہ شاہد آفریدی والا گروپ، جو ان کی جو ایلیمنٹ ہے ان کی بھی انفلوئنس ہے۔ ایک جو ایلیمنٹ وہ چھوڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فرینچائزیز ہیں انہوں نے بعض نے اپنے جو ہے ایوریج پلیئر جو ہے وہ انڈکٹ کروائے ہیں ورلڈ کپ ٹیم میں، اچھے پلیئروں کی کاسٹ کے اوپر، پرٹیکولرلی جو ہے سرفراز وغیرہ کو اسی لیے لیفٹ آؤٹ کیا گیا۔ تو اس میں بشیر لقمان صاحب کی جو انہوں نے جو ٹارگٹ لا کیا وہ یہ کیا جناب کہ انہوں نے ان کو یہ کہا تھا پلیئرز کو کہ جو یازو انٹرنیشنل کے ساتھ معاہدہ کرے گا اس کو فرینچائزیز میں یا اس کی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ معاہدے ہوں گے، ان کے 30% کمیشن کے اوپر انہیں جو ہے بڑے بڑے وہ جو کانٹریکٹ دلائے جائیں گے، اور جو اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا وہ جو ہے سلیکٹڈ ہوگا ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے۔ اس میں اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک اپنی وہ چڑیل کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ان کے جو سورس ہیں اس کو وہ چڑیل کہتے ہیں، اور اس بارے میں جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ سنگین قسم کے جو ہے الزامات ہیں جو اب ثبوت کے ساتھ آئے ہیں۔ مرضی کی جو سلیکشن ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں، اور جو لوگ سلیکٹ کیے ہیں اپنی ٹیم میں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری واحد ٹیم ہے جو 4 دفعہ آؤٹ ہوئی ہے 6 میچوں میں، اور اس میں ایک بیٹسمین نہیں ڈال رہے ہیں، چونکہ اپنی پسند کے جو ہے ڈمی قسم کے آل راؤنڈر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو آؤٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ کو ڈومینیٹ کیا ہے لیگ سپنرز نے۔ میرے جیسے ایک عام آدمی نے جو کہا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بڑی کی رول ہوگا لیگ سپنر کا، لیگ سپنر جو سب سے اچھا ہے وہ ساتھ ٹریول کر رہا ہے ابرار، اس کو انہوں نے نہیں شامل کیا۔ پھر دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہمارے بابر اعظم صاحب کو دیکھیں کہ 6 میچوں میں جو ہے 400 لوگوں نے وہ کیے ہیں، رنز کیے ہیں، اور دنیا کے بیٹسمین جو ہیں وہ کرتے ہیں پہلے 30-40 گیندوں پہ 70-80 کرتے ہیں، آخری میچ میں انضمام کے 50 میں سے 30 ڈاٹس تھیں، ساری انضمام کی نہیں، بابر اعظم کی۔ اس کے علاوہ رنز بال بھی وہ بڑی مشکل سے کھیلتے ہیں۔ اب جو ہے 350 کے بجائے ہماری ٹیم 250-300 کی ہے، جیسے افغانستان یا ہالینڈ وغیرہ کی طرح کی ٹیم بنا کے انہوں نے بھیجی ہے۔ ہٹنگ والا کوئی بیٹسمین ہے نہیں، فنیشر جو ہے ایک افتخار کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے جو بندے اپنے جس نے جو انڈکٹ کیے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی 1.5 سال سے رضوان کا جو گروپ ہے وہ کئی لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ خوش دل کو اور پتہ نہیں کون سے کو یہ کھلاتے رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ فرینچائزیز کا کیا رول ہے اس میں، انضمام الحق اور ان کی کمپنی کا کیا رول ہے، اور اس میں بابر اعظم، رضوان، شاہد آفریدی وغیرہ جو ہیں ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے ایک بلیک میلنگ ٹیکٹسز استعمال کر کے یہ اپنے لوگوں کو انڈکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے گروپنگ بنائی ہوئی ہے۔ بشیر لقمان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کھیلنے سے انکار کیا تھا کہ اگر ہمیں کانٹریکٹ اتنے پیسوں کا پر ماہ نہیں دیں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے، یہ ان کا کلیم ہے۔ اس بارے میں ظاہر ہے کہ اگر کلیم ہے تو یہ بھی ایک بڑی
گناہونی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو تقریباً 40 سے 50 ہائیلی پیڈ لوگ ہیں جن کے 12 تو ڈائریکٹرز ہیں بقول ان کی، اور میں نے اس کی ویب پہ جا کے دیکھا 12 ڈائریکٹرز ہیں، 8 جی ایم ہیں، بہت سینئر لیول کے لوگ۔ تو ان سب نے مل کے جو ہے یہ کھلواڑ کیا، اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ایک چھوٹے شہر میں مظفر آباد میں رہتا ہوں، وہاں پہ ایک 2-3 جگہوں پہ ایک بڑی آفیشیل جو ہے وہ اسکرین ہے، اس پہ 400-500 لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں سردی میں بیٹھ کے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ تو یہ سپورٹس مینجمنٹ کے حوالے سے جو یازو کمپنی ہے یا جو انضمام الحق ہیں، انضمام الحق جو ہے کریڈیبلٹی ان کی جو ہے وہ بالکل جو ہے کمپرومائزڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ ٹیم کی سلیکشن ہو، خواہ وہ یونس خان کو جو ہے باہر سے ہو کے جو ہے کھلاڑیوں کو کران دے کے جو ہے اس کو ہٹانے کا مسئلہ ہو، اور معاملات جو ہیں ایسی شخص کو ہونا ہی نہیں چاہیے اس میں، لیکن پھر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی امپارشل ایک انکوائری ہو کہ یہ ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہے، اور اس میں انضمام الحق، شاہد آفریدی اور باہر کے لوگ جو ہیں انہوں نے جو اپنی اپنی کمپنی اور فرینچائزیز کا کیا رول ہے۔ تو اتنی سبمیشن ہے، اور فار دی بیسٹ کہ کہیں کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے کہ ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے، جس کے امکانات کم لگتے ہیں۔ لیکن کل جو ایک آسٹریلیا کا پلیئر کھیلا ہے ہیڈ، جس نے میرا خیال 65 گیندوں پہ 107 رنز کیے ہیں، تو اس طرح کا پلیئر ہمارے پاس بھی کوئی ہے، ہمارے پاس کوہلی جیسا کوئی ہے، وہ ایک ہم نے جو ہے نمبر 1 رکھا ہوا ہے، وہ بھی رکھا ہوا ہے اس لیے کہ 70 گیندوں پہ اس کے 40 رنز ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، تو اپنا 50 کر کے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کچھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے آگے، لیکن اس کی جو ہے ایک دفعہ پھر اس ریمائنڈر کے ساتھ کہ اس کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بشر لقمان کے دونوں پروگرام آپ دیکھیں، اور اس نے بڑے پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ بے نقاب کی ہے، اور وہ بڑی کریڈیبل صحافی ہیں، ایسے کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔